على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لوٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، اور تم نہ کرنا تشنا لگی کے شکوے، آج میں خانے کا میں کھانا اٹھا لاؤں گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان کرام، میں کوئی خطیب نہیں ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبا چوڑا تقریر کر سکوں، صرف اس مولا کریم کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے اس علماء کرام کے سامنے کچھ بولنے کی توفیق ملی ہے۔ اور سب سے پہلے اپنے اساتذہ کرام جناب حضرت علامہ و مولانا مجاہد الاسلام صاحب اور حافظ وقاری جناب محمد ارمان صاحب اور علامہ و مولانا علاء الدین صاحب مظاہری، اس کے شکر گزار ہوں کہ انہیں کے محنتوں کاوشوں سے آج آپ حضرات کے سامنے کچھ مجھے بولنے کا موقع ملا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں علم دین کے موضوع پر کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ میرا محترم بزرگ اور دوستوں، میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ جیسے شخصیت کے روبرو علم دین کے موضوع پر بیان کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے شخصیت کے روبرو علم دین کے موضوع پر بیان کرنے جا رہا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ میری کیا مجال ہے کہ آپ جیسے شخصیت کے روبرو علم دین کے موضوع پر بیان کر سکوں، علم دین کے موضوع پر بیان کر سکوں۔ محترم حضرات، آپ علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے عالموں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے خطیبوں سے سنا ہوگا، بہت سارے عالموں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے محترم حضرات، علم دو طرح کا ہے، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم جو ہے وہ صرف دنیا ہی تک محدود رہتا ہے، اور اخروی علم جو ہے وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شرف عطا کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی فضیلت کے بنا پر انسان کو اپنا نیک بنایا؟ وہ کون سی برکتیں تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نیک بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ علم کی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اخروی علم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے، ایک عالم اور ایک عابد برابر نہیں ہو سکتے، ایک جاننے والے کے نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید و شرک
برابر نہیں ہو سکتے، عداوت رفاقت اور عداوت برابر نہیں ہو سکتے، ہدایت اور ذلت برابر نہیں ہو سکتے، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم